الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی عید کی آمد ہے، اور اسی سلسلے میں قربانی سے متعلقہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، اور لوگ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب میں آج بھی قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور کچھ حضرت مسیح علیہ السلام کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ لیکن رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز اپنے رب کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کیجیے۔ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی صرف اللہ کے نام پر ہونی چاہیے، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی جائز نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ یہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ایک مومن اور ایک مسلمان کی زندگی اور اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، وہ سب کے سب صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے۔ اس کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہیں بنایا جا سکتا۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 10 سال تک آپ کا وہاں پر قیام رہا، اور ان 10 سالوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال برابر قربانی کرتے رہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قربانی ہر شخص پر جس کے اندر قربانی کی شرائط پائی جائیں تو ان شرائط کی پائے جانے کے بعد قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کرنے کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی چونکہ اس کے اوپر عمل فرمایا اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، تو اس لیے جمہور اہل اسلام کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کی بہت زیادہ جو فضائل ہیں احادیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پھر عرض کیا،
قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم قربانی کریں تو قربانی کرنے کے اوپر ہمیں کیا ملے گا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ تم قربانی کرو گے تو تمہیں قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اون کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اس لیے کہ بعض جو جانور ہیں ان کے جسم کے اوپر اون بہت زیادہ تعداد کے اندر ہوتی ہے، تو اس کے بالوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ صوف کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو اسے اندازہ لگا لیجئے کہ جانور کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، دمبا ہے، اونٹ ہے، ان کے جسموں کے اوپر جو ہے کتنے کثرت کی اعتبار سے جو ہے بال ہوتے ہیں، تو ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد جو 2 دن ہیں ان قربانی کے دنوں میں جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہو۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کو محبوب ہو، اور ان 3 دنوں میں پھر قربانی کرنا پہلے دن جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، اور دوسرے نمبر پر دوسرے دن میں پھر اس سے کم ہے، تیسرے دن اس سے کم ہے۔ تو فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ایام نہر کے اندر جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، یہ قربانی کے جو جانور ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ یعنی جو قربانی کرنے کے بعد جو چیزیں فضول سمجھ کر کے پھینک دی جاتی ہیں، اس کے قربانی کے سینگ ہیں یا اس کے جو بال ہیں یا اس کی کھال ہے یا اس کے کھر ہیں، تو فرمایا کہ اس کے اوپر بھی اس کو پورا اجر اور ثواب ملے گا، کہ کوئی چیز بھی قربانی کے جانور کے اندر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی کہ اس کا اجر نہ ملے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا کہ قربانی کا خون ابھی زمین کے اوپر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے ہی رب العالمین کے ہاں وہ مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں خوب اچھے طریقے سے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کا جو حکم ہے اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اور دوسرے وجوب کی وجہ یہ بھی ہے کہ احادیث میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا من وجد ساعة لأن يزخي فلم يزخي فلا يحضر مصلانا، کہ جس کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو، وہ صاحب نصاب ہو، قربانی
نہ کرے تو وہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی کر سکتا ہے، استطاعت اور طاقت ہے، لیکن باوجود استطاعت اور طاقت کے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو پھر ایسے آدمی کو عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانی کے لیے سنت یہی ہے کہ مسلمان اپنے علاقے میں قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کریں۔ یہ خاص طور پر میں اس کی طرف جو ہے آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں یورپ کے اندر رہتے ہیں، یورپ کی جو مختلف کنٹریز ہیں، مختلف ممالک ہیں، انگلینڈ ہے یا دیگر ممالک ہیں، تو یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہاں قربانی کریں، اور اگر یہاں ہم قربانی کریں گے تو اس کی وجہ سے بہت سارے فوائد جو ہے وہ حاصل ہوں گے۔ لیکن عام طور پر دیکھا ہی جاتا ہے کہ یہاں رہنے والے مسلمان جو ہے وہ یہاں قربانی نہیں کرتے، بلکہ رفاعی اداروں کے ذریعے سے وہ رقوم دوسرے ممالک کے اندر منتقل کر دیتے ہیں، اور دوسرے ممالک کے اندر جو ہے دوسرے علاقوں میں قربانی کرواتے ہیں۔ تو اس سے قربانی سے متعلقہ جو کافی عبادات ہیں وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اپنی طرف سے دیگر علاقوں میں قربانی کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اسلامک ریلیف آرگنائزیشن یا اسی طریقے سے دیگر جو آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں، ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر رقوم جمع کراتے ہیں اور پھر وہ ان کی طرف سے دیگر علاقوں میں جا کر کے قربانیاں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قربانی اپنے اپنے علاقے میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے قربانی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حجاج کو ہدی کا جانور ذبح کرنے کی خصوصی اجازت عطا فرمائی کہ وہ عید کے دن اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جستجو میں جانور ذبح کریں، تو جو لوگ حج نہیں کر رہے ان کے لیے عید کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع قرار دیا، شرعی عمل قرار دیا، تاکہ عام لوگ بھی حجاج کرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی ادائیگی میں شریک ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ ہدی کے جانور کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کر دی ہے۔ تو قربانی کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کے شاعر کو زندہ کیا جائے۔ تو اس لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ یہاں جو رہنے والے ہیں ممالک کے اندر، وہ قربانی یہاں پر کریں، اپنے ملک میں قربانی کریں۔ اس سے اسلامی شعیرہ کو اپنے علاقہ میں اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ ہماری یہاں پر تیسری، چوتھی، پانچویں نسل جو ہے وہ چل رہی ہے، تو یہاں کے جو رہنے والے بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، تو ان کو بھی قربانی کے بارے میں اگر یہاں نہیں کی جائے گی تو معلومات نہیں ہوں گی۔ اس لیے قربانی کے پیسے کسی دوسرے علاقے میں بھیجنا یہ سنت سے متصادم ہے۔ اگرچہ علماء نے جائز دیکھا ہے کہ دوسرے علاقے میں پیسے بھیج سکتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک جو ہے یہ عمل جو ہے غیر مکروہ ہے۔ اس سے بہت سے فوائد جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ایک شعیرہ جو قربانی ہے، اگر آپ دوسرے ممالک کے اندر قربانی کرتے ہیں تو آپ کے علاقے میں یہ شعیرہ جو ہے وہ اجاگر نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ آپ جانور کو ذبح کر کے آپ کو جو ہے قرب الہی کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ قربانی میں شرعی طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو علماء کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت وہاں پر موجود ہو، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم یا فاطمہ قومی فشہدی اضحیتک فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب،
کہ فاطمہ جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہو تو وہاں پر موجود رہو، وہاں کھڑی رہو اور دیکھو اپنی قربانی کو ذبح ہوتے ہوئے، اس لیے کہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے اور اس کا پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے تو اس کے گرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے اِنَّهُ يُجَاءَ بِلَحْمِهَا وَدَمِهَا تُوزَعُ فِي مِيزَانِكَ سَبْعِينَ ضِعْفًا، قیامت کے دن جب آئے گی تو اپنے گوشت کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ آئے گی، اور جب اس کو میزان عمل میں تولا جائے گا تو 70 گنا اس کا جو ہے اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا لآل محمد خاصہ، کہ یہ جو عمل ہے کہ قربانی کے وقت موجود رہنا اور اس قربانی کے ذبح ہونے کے اوپر گناہوں کا معاف ہونا، یہ صرف آل محمد کے ساتھ خاص ہے یا کہ عام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے لآل محمد خاصہ وللمسلمین عامہ، آل محمد کے لیے تو خاص طور پر ہے لیکن عام طور پر سارے مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے۔ تو اس لیے اگر کسی دوسرے ملک کے اندر جانور ذبح کیا جائے گا تو اس میں جانور ذبح ہوتے وقت جو ہے آپ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکیں گے اور خود وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ قربانی کے اوپر آپ اللہ کا نام نہیں لے سکیں گے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے علاقے میں قربانی کی ہے تو پھر اس کے اوپر آپ جو ہے اللہ کا نام لے سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربانی ذبح کر سکتے ہیں، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے حکم دیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا نام ان جانوروں پر لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ جبکہ آپ اپنی قربانی کسی دور دراز علاقے میں بھیج دیتے ہیں تو جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا اس کے اوپر اللہ کا نام جو ہے وہ لیا جائے گا یا نہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ آپ خود اس کے اوپر جو ہے اللہ کا نام نہیں لے سکیں گے۔ ایسے ہی آپ خود بھی اس قربانی میں سے کھا نہیں سکیں گے، کیونکہ اگر آپ کی قربانی بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں، کسی اور علاقے میں ذبح ہوئی تو کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اپنی قربانی کا گوشت جو ہے وہ تناول کر سکیں، خود کھا سکیں، اپنے بچوں کو کھلا سکیں؟ یہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس میں سے نہیں کھا سکیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم قربانی کے جانور میں سے قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور نادار فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور سائرین سمیت سفید پوش غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خود کھانے کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء اکرام اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سے کھانا واجب ہے، بعض فرماتے ہیں کہ سنت ہے۔ جیسا کہ قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے تو اسی طریقے سے اسے کھانا بھی واجب ہے یا سنت ہے، اور اگر قربانی کسی اور ملک میں کی جائے تو یہ عمل یقینی طور پر جو ہے وہ رہ جائے گا۔ ایسے ہی قربانی کے گوشت کی جو مطلوبہ تقسیم ہے وہ بھی پوری طریقے سے نہیں ہو سکے گی، کیونکہ قربانی کے گوشت کو خود کھانا، ہدیہ دینا اور صدقہ کرنا بھی مطلوب اور مقصود ہے کہ خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، اپنے دوست اور احباب کو بھی دیں، اور جو غریب غرباء ہیں ان کے اوپر صدقہ بھی کریں۔ اور باہر قربانی کرنے کی وجہ سے اس طرح تقسیم نہیں ہو سکے گی۔ اگر وہاں پر تقسیم کر بھی دیا گیا تو ہمیں کیا معلوم کہ وہ غریبوں میں تقسیم کیا گیا ہے یا امیر لوگوں کو تحفے میں دیا گیا ہے یا غیر مسلموں میں بانٹا گیا ہے۔ ایسے ہی آپ اپنے علاقے کو ان قربانی کے گوشت سے محروم کرتے ہیں اگر آپ دوسرے ممالک کے اندر قربانی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں قربانی ہو
تو آپ اپنے پڑوسیوں دوستوں کو بھی قربانی کا گوشت جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر قربانی بیرون ملک ہوئی تو یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ کو علم نہیں ہے کہ کیا یہ قربانی صحیح انداز سے ذبح کی جائے گی یا نہیں، یا کسی اور طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے گا، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی جائے، ایام تشریق سے بھی مؤخر کر دی جائے، یا ذبح کرنے والا اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لے۔ یہ تمام احتمالات درست ہو سکتے ہیں، لیکن جب قربانی آپ اپنے پاس کریں گے، اپنی موجودگی میں کریں گے، تو اس انداز سے قربانی ذبح ہوگی کہ جیسے آپ چاہیں گے، اور افضل طریقے سے آپ قربانی کو ذبح کر کے اپنی مرضی کے مطابق اس کو تقسیم کر سکیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ جو ہے دوسرے ملک میں قربانی کرتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی طرف سے اس میں کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنایا تو اس صورت میں قربانی کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قربانی دونوں ممالک کے مشترکہ ایام میں ہو۔ یہاں پر یورپ میں عام طور پر ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، اور دیگر ممالک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں ایک دن بعد میں عید ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے یہاں پر، اگر یہاں کی جو ہے 13 تاریخ ہوئی، یہاں پر اگر جو ہے عید کے جو ہے 13 تاریخ ہوگی تو پاکستان کے اندر قربانی کے جو ایام ہیں وہ نکل جائیں گے، تو اس وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ قربانی دونوں ممالک کے مشترکہ ایام میں ہو۔ جس دن قربانی کی جائے وہ دن دونوں ملکوں میں قربانی کا مشترکہ دن ہو، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ لہذا جب بیرون ملک جہاں مذکورہ شخص کے جو ہے بھائی اور بہن رہتے ہیں، جن کی طرف سے قربانی کی جا رہی تھی، اگر وہاں 13 ذی الحجہ ہو تو ایام نار یعنی قربانی کے جو دن ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں گے، تو ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ قربانی جو یہاں رہتے ہیں یورپ ممالک کے اندر، تو صرف اس وجہ سے قربانی دوسرے ملکوں میں کرنا کہ وہاں سستی ہے، یہاں مہنگی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو مال اور دولت دیا ہے تو اس میں سے جو اچھی چیز ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ باقی تو ہم اتنے اخراجات کرتے ہیں، اور جب قربانی کا معاملہ ہے تو 20 پاؤنڈ کے اندر جو ہے ہم اپنی قربانی کو ٹرخا دیں، اور کسی ایسے ملک میں کریں کہ جہاں ہمیں معلوم ہی نہ ہو، نہ ہمارے وہاں رشتہ دار رہتے ہیں، اور نہ جو ہے ہمیں اس کے بارے میں پوری معلومات ہیں۔ تو اول تو کوشش کریں کہ یہاں پر قربانی کریں۔ اگر یہاں نہیں کرتے تو پھر دوسرے نمبر پر اپنے ملک کے اندر، اپنے پاکستان کے اندر کریں۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس علاقے کے اندر آپ رہتے ہیں، اپنے علاقے کے اندر کریں، تاکہ آپ کے وہاں پر جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو عزیز اقارب ہیں، آپ کے جو دوست احباب ہیں، تو وہ قربانی کے گوشت سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں۔ آپ کی جو مدارس ہیں وہاں تک جو ہے قربانی کا گوشت، اس کی کھال جو ہے وہ پہنچ سکے، تو اپنے لوگوں کو کم از کم جو ہے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس چیز کو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو اس لیے بعض حضرات میں دیکھتا ہوں اب مساجد کے اندر بھی لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اعلانات کیے جاتے ہیں مختلف آرگنائزیشن کی طرف سے کہ ہم جو ہے فلاں ملک کے اندر قربانی کر رہے ہیں، وہاں قربانی اتنی سستی ہے، فی آدمی کا اتنا حصہ ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا راستے کے اندر اچھی سے اچھی اور محبوب سے محبوب چیز خرچ کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے اوپر جو ہے وہ عاشق تھے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فرمایا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا مدینہ منورہ کے اندر، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا بیرحا نامی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جائیداد میں یہ کنواں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تو جو ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انہوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب یہ باغ ہے اور میں اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس کو اپنے اقربا اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو، تو انہوں نے اس کے اندر تقسیم کر دی ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک صحابی کو جو چیز محبوب تھی اس نے اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے لکھا کہ جرولہ کے قیدیوں میں سے ایک باندی میرے لیے خرید کر لاؤ، اور جب وہ باندی لائی گئی تو حضرت عمر نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کو آزاد فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے سے محبت تھی تو انہوں نے اپنا گھوڑا وہ صدقہ کر دیا۔ تو ہر صحابی نے جو چیز اس کو محبوب تھی اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ تو اس لیے قربانی وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، طیب نفس کے ساتھ کرو، خوش دلی کے ساتھ کرو، اور اچھی چیز کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ تو اس لیے اگر یہاں پر زیادہ پیسے لگتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ ایک دوسرے عالم ہیں شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو صاحب استطاعت شخص ہے ان کے لیے عید کی قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اسے گھر میں ذبح کریں، گھر میں ان کا گوشت کھائیں، اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ کریں، اپنے آس پاس کے غریبوں میں بھی صدقہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے کہ رفاہی اداروں کو قربانی کی رقم دے دی جاتی ہے، قربانی کرنے والے کے گھر سے دور بیرون ملک میں ان کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ یہ عبادت کو تبدیل کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طریقے کو نہ اپنائیں، قربانی اپنے گھروں میں ذبح کریں، اور قربانی کرنے والے شخص کے شہر میں قربانی وہ ذبح ہو، جس طرح کے احادیث کے اندر اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس لیے نیا طریقہ وہ نہ ایجاد کیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک تمام مسلمانوں کا یہی امر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ نیا طریقہ ایجاد ہو گیا ہے، اور فرماتے ہیں مجھے قوی خدشہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، کہ جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین کے اندر نئی نئی امور پیدا کرنے سے بچو، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ کے اندر لے جانے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ضرورت مند لوگوں پر صدقہ کرنا چاہتا ہے تو صدقے کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ صدقہ کرنے کے نام پر کسی عبادت کا شرعی طریقہ تبدیل نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تمہیں رسول جو دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر قربانی کا جانور مہنگا ہے تو صاحب ثروت جو مالدار آدمی ہے وہ قربانی کر لے، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف صرف کردہ جو مال ہے اس کے مطابق اجر ملے گا، اور جو شخص غریب ہے، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت سے بڑھ کر کسی کو مکلف نہیں بنایا، لہٰذا ایسے شخص کے اوپر جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، قربانی اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بات لمبی ہو گئی، میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ یہاں رہنے والے جو یورپ میں لوگ ہیں کوشش کریں کہ قربانی زیادہ سے زیادہ یہاں پر کریں، اور اگر یہاں نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے نمبر پر کم از کم اپنے ملک کے اندر کریں، تاکہ جو آپ کے عزیز اقارب رشتہ دار وہاں پر ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔